لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى أمة أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف آواز بلند دل کر پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. کرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائیں اور آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے. درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ سفر المظفر رواں ہے اسلامی مہینہ. اس میں کثیر تعداد میں اولیاء کاملین کے اعراس منعقد کیے جاتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں چند ایسی شخصیات کی بھی شہادت ہے جو ہر چند اولیاء اللہ سے مقام و مرتبہ میں فضیلت رکھتی ہیں. میری مراد خلیفہ برحق حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں یعنی ماہ سفر میں ہوئی اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم صحابی رسول ہیں، ان کی بھی شہادت اسی ماہ میں ہوئی. صفین میں، جنگ صفین میں جو حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی صفائیوں میں مد مقابل لوگوں کے سامنے آئی اور ان کی طرف سے ان کو شہید کیا گیا. تو جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت کہ جن کو اللہ نے دائرہ اسلام میں خاندان نبوت کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے کی انفرادی
حیثیت سے نوازا اور مقام و مرتبہ عطا کیا۔ وہ عظیم اور مقام، مرتبہ، حیثیت بہی معنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جن کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے وہ ان بزرگوار لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت ہے۔ بلکہ آپ کا پورا خاندان سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے خاندان نبوت کے بعد۔ آپ کو تاریخ میں اور خطبہ کے جملوں میں اور خطبوں میں یہ بات کثیر حوالوں سے ملتی ہے کہ اہل بیت رسول، یعنی جو رسول اللہ کے خاندان ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے جو ہیں وہ اہل بیت رسول ہیں۔ اور ایک اور جملہ بھی ہے کہ اہل بیت اسلام، اسلام کا خاندان جس کو کہا جاتا ہے وہ حضرت عمار ہیں، حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت سمیہ ہیں، حضرت یاسر، یعنی عمار کا ایک بھائی ہے، ایک والد ہے، ایک ماں ہے، سارے ہی اہل بیت اسلام ہے۔ یہ اسلام کا گھر ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم صحابی جن کو اوپر بڑا حوالوں سے پردہ ڈالا جاتا ہے، مختلف اس کی جہتیں ہیں، مختلف اس کی صورتیں ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ انہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیوں ان کی شہادت اور جنہوں نے شہید کیا کیوں نہیں بیان کیا جاتا۔ تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ صفین کے موقع پر، جنگ صفین میں جہاں حضرت امام الاولیاء، امام برحق، امام اول حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے لڑتے ہوئے مد مقابل کی طرف سے انہوں نے ان کو شہید کیا، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجتہد جاں فضا سنایا ہوا تھا کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ ہو رہا تھا، مسجد نبوی کا تعمیراتی کام ہو رہا تھا، تو سارے اصحاب اور تمام رسول اللہ کے رفقا وہاں اینٹ وغیرہ پتھر شتھر لے کے آ رہے تھے، باقی ایک ایک لاکھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ عمار واحد ایسا صحابی ہے دونوں طرف دو دو پتھر اٹھا کر وہاں لا رہا تھا، اور ان کی عمر یہ بچے نوجوان نوخیز نہیں تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میری عمر تقریباً کملی والے کی جو بظاہر عمر تھی اس کے برابر تھی، یعنی رسول اللہ کے معاصر ہیں، معاصر یعنی عام اثر ہے، ایک عمر ہے تقریباً۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمار یعنی عمار بن یاسر، عمار یعنی عمار بن یاسر صحابی رسول، عظیم صحابی رسول، یہ دو دو پتھر بعد ایک ایک لے رہے ہیں، لا کے رکھ رہے ہیں، دو دو پتھر، اور بزرگ صحابی ہیں، بزرگ سے مراد یہ عمر رسیدہ، ویسے مقام میں بھی بزرگی ہیں، جن کی تعریف علی شیر خدا کرے وہ بزرگ ہی ہوتا ہے، جن کی تعریف علی شیر خدا کرے وہ بزرگ ہی ہوتا ہے، اور جن کی تعریف خود خدا کرے، قرآن میں جن کے بارے میں آیت اتری ہوئی ہوں جن کی فضیلت میں، وہ بزرگ نہیں ہوگا تو پھر ہوگا کون بزرگ؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو دو پتھر ایک ادھر اور ایک ادھر اٹھا کر بزرگی کی حالت میں، کبر سنی میں، بزرگی میں لا کے رکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمار کہ تم کی لا رہے ہو، آگے بڑھے۔ آپ کی چونکہ داڑھی کے ساتھ پتھر اور لگا مٹی شٹی لگ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ید اللہ والے ہاتھ چہرے پر پھیر رہے تھے، مٹی صاف کر رہے تھے عمار سے، اور فرما رہے تھے کہ وائے کا وے لکا، ہائے ہائے افسوس کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تو ناحق قتل کیا جائے گا، اور تجھے ایک باغی، یہ وہ تاریخی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیعتن باغیہ،
کہ تجھے قتل کرے گا فئۃ باغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، دو پتھر آپ اٹھا کے رکھ رہے تھے، چہرے پر جو دھول پڑی اس کا ہاتھوں سے کملی والے خود صاف بھی کر رہے تھے اور یہ ارشاد بھی فرما رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو عظیم صحابی ہیں عمار بن یاسر، ان کی قتل ناحق قتل پر کملی والے اتنے رنجیدہ ہیں تو حسین کے ناحق قتل پر کتنے رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی جو رسول اللہ کے حالانکہ یہ خاندان کے نہیں تھے، یہ عربی نسل نہیں تھے، یمنی نسل ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے جو والد یاسر تھے، حضرت یاسر، ان کا بھائی ایک اغوا ہو گیا اور ڈاکوؤں نے اٹھا لیا۔ اس وقت سارے ڈاکو ہی تھے اور ادھر ادھر اٹھا لیتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا لیا۔ ڈاکوؤں کو جو سیدھا کرتا ہے اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اونچی آواز سے بولے ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باغیوں کو اور ڈاکوؤں ڈکیتوں کو جس نے عزت عطا کی، ان کو ٹارگٹ دیا، ان کا ذہن سیدھا کیا، اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ جو ایک فرعون کی طرف جائے وہ موسیٰ ہوتا ہے، جس کے دور میں گلی گلی فرعونوں سے بری ہوئی ہو، اس لیے تو اس کے نام کے ساتھ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک فرعون کی طرف جو نبی جائے، موسیٰ صلی اللہ علیہ کلیم اللہ علیہ السلام ہوتا ہے، اور جو کئی فرعونوں کے مقابلے میں آئے تو صلی اللہ ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلواتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عمار تھے، یا عمار بن یاسر آپ کے جو والد تھے، بھائی پکڑا گیا، کسی نے اغوا کر لیا، وہ ادھر ادھر ان کے ساتھ ایک اور بھائی بھی آئے ان کو تلاش کرنے کے لیے۔ اس وقت تو یہ دور جدید تھا نہیں، اشتہار دیتے تھے میڈیا میں اور پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ فلانے رامن اعلان ہوتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، پسماندہ دور اور اس طرح کے علاقہ تھا۔ آپ کعبے میں گئے، ادھر ادھر پوچھا، نہ ملا بھائی۔ جو ان کے ساتھ بھائی گیا ہوا تھا یمن سے، وہ واپس چلا گیا۔ ان کو مکہ پسند آیا، بلکہ مکے کو یہ پسند آ گئے۔ یعنی مکے کے ماحول کو، عید کون ہوتا ہے کہ جو مکے کو پسند کرے؟ مکے والے مکے کو پسند، لوگ جا کے نہیں کرتے، مکہ کسی کو پسند کر لیتا ہے، وہیں رکھ لیتا ہے۔ یعنی مکے کا جو ماحول تھا، وہ ماحول کو پسند آ گئے اور وہ ادھر ہی رہ گئے۔ پھر بعد میں ایک شادی کر لی ایک کنیز سے، حضرت سمیہ۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سمیہ، سین میم یہ اور ہے، امیہ نہیں، سمیہ، یہ ملتے جلتے نام ہے۔ ہاں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر ان کے والد ہیں عمار کے، سمیہ ان کی والدہ۔ شادی ہوگی، وہیں رہنے لگے، اور یہ اسی جگہ جب ابتدائی دور ہے، جب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، کلمہ پڑھو وغیرہ، سب سے پہلے جس نے وحی الہی کو مانا ہے اور سنا ہے، یعنی قرآن کو، دنیا پوری میں، کائنات پوری میں جس نے رسول اللہ سے سنا کلام الہی، وہ زہرا کی والدہ، حسنین کی نامی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس خاندان کے بغیر نہ آپ کو قرآن ملتا ہے، نہ رحمان ملتا ہے، نہ وجدان ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، اسی سے سارا کچھ ملتا ہے۔ سب سے پہلے یعنی سماعت قرآن کرنے میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ سیدہ خدیجہ کا ہے۔ ہاں جی، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، یعنی پوری دنیا میں سب سے پہلے جو کلام الہی رسول اللہ کے زبان حق تعلیمان سے کسی نے سنا، اس کا نام کیا ہے جی؟ اب بولے ہیں خدیجہ الکبریٰ، جو نانی ہے حسنین کی، والدہ ماجدہ ہے سیدہ زہرا کی۔ یہ کلام، یہ شرف حاصل ہے حضرت سیدہ کو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، جو ایک بہت بڑی سردارہ تھی، اور شادی ہوئی، جو معاملہ ہوا سب کو پتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے سب سے پہلے جس نے قرآن عورتوں میں سنا اس کا نام سیدہ خدیجہ ہے، اور جس نے مردوں میں سب سے پہلے کلام الہی سنا وہ مولا علی شیر خدا ہے۔ تو ایسا مزہ تو لو نا، سبحان اللہ کا سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ حضرت سیدہ خاندان رسول، زوجہ محترمہ ہیں بھائی۔ جو حق بات ہوتی ہے نا، خوشی کی بات ہوتی ہے اور بہت اہم بات ہوتی ہے، لوگ پبلک بند میں کرتے ہیں، گھر والے
سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ اور دوسرے نمبر پر سننے والے مولا علی شیر خدا ہیں، یہ سلام لانے والے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، صدیق باصفہ حضرت سیدنا صدیق، یہ ایمان لا چکے۔ حضرت فاروق اعظم کا 40واں نمبر ہے ایمان لانے کا۔ حیرت ہونے لگے گی آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ 40 نمبر پر اسلام لانے، 1 2 3 39 ہوئے، 40 نمبر جو اسلام لانے والوں میں بندہ آگے آیا کہ میں جناب ہاتھ پڑھو میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے عمر بن، سارے بولیں عمر بن خطاب۔ 40 نمبر پر ایمان لانے میں، 39 پر تو فضیلت والے ہیں نا، پھر بات سمجھیں، ان سے پہلے جو نمبر اب دیکھیں اوکھے ویلے میں جڑا بندہ ساتھ آوے نا، جس میں سائیکل بھی نہ ہو، گھر بھی اپنا نہ ہو، کٹیاں میں انسان رہ رہا ہو، پھر اللہ کرم کرے گاڑی بھی آ جائے، پراڈو بھی آ جائے، مال اور آسائش کوٹیاں کارا پاڑیاں، پھر تو سنگی یار بانے جانے ہیں۔ اصل سنگی وہ ہوتا ہے کہ اوکھے ویلے نال چلے، یہ اوکھے ویلے کے یار ہیں اور حضرت عمار ہیں، اوکھے ویلے کے یار ہیں اور حضرت عمار ہیں اور سراپا تابعدار ہیں، لفظ اٹھائیں میرے، سراپا تابعدار ہیں، اور یہ نہیں ہے غدار کملی والے کے حضرت عمار۔ یہ 4 بندے آ گئے اسلام میں، یعنی اسلام میں تو علی، تو اسلام علی نہ ہو تو اسلام ہی نہیں ہوتا، یہ بعد کی بات ہو رہی ہے۔ 3 4 ہو گئے، یعنی اظہار ہو گیا کہ 3 بندے۔ کملی والے نے فرمایا میں نبی ہوں، سیدہ خدیجہ فرمایا ہاں حاضر ہوں جناب، ہم نے تو بہت پرانی نظریں رکھی ہوئی تھی یہاں پر، آپ تو اپنے تو اعلان نہیں کیا تھا، ہم نے پہلے مانا ہوا تھا، کچھ تو ہے نا اس کی صورت میں، ہم نے تو بہت پرانی نظر رکھی ہوئی تھی۔ مولا علی نے فرمایا اسی دیکھ دیا نا، انا والی میں نور واقع، علی اور میں ایک ہی نور تو پیدا ہوا، تو منے تو میں منا، ایک ہی گل ہے۔ صدیق اکبر فرمایا میں بھی صدیق کا نام منا گا میں، کملی والے نے فرمایا قبول کیتا، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہو گئے، ایمان لایا۔ اب 3 4 بندے تو یہ نا، یہ تو گھر والوں کی بات تھی نا۔ اب جو 5ویں نمبر پر اسلام لانے والے بندے نہیں ہیں، ایک بندہ نہیں ہے، پورا گھر آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایمان لا چکے، حضرت سلمان فارسی، اور دار ارقم جہاں صفا مروا ہوتا ہے، یہاں دار ارقم تھا گھر حضرت ارقم کا، وہاں سرکار ابتدائی اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، جو مٹھی بار بھی 3 4 بندے، کیا بات کریں گے، سب ماحول کافر ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا کہ جن پر نظر رکھی ہوئی تھی اعلان ہو گیا نا، انہوں نے بتا دیا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم سارے مل کر میری اتباع کرو، انا خاتم النبیین۔ حضرت سمیہ نے کہا، بوڑھی ہو چکی تھی، بزرگ بار تھی آپ کی والدہ حضرت یاسر اور عبداللہ، یہ 3 4 بندے، 2 بھائی ماں باپ، کٹھے اٹھے چاروں، آ کے پوچھا کہ کملی والے، سلمان نے کہا اندر ہیں، رسول اللہ نے آپ کو، انہوں نے سلام کیا، کملی والے نے ان کا سارا کام تمام کیا اور اسلام ان کے نام کیا اور ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا۔ جب اعلان ہو گیا تو بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ یہ وہ دور تھا کہ ابو جہل جیسا بندہ، ابو لہب جیسا بندہ دندناتے پھرتے تھے، بھائی 6واں 7واں 8واں 9 بندے، درجن بھی پورا نہیں ہے اسلام، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ درجن بندے بھی نہیں، پورا اسلام جو ملت اسلامیہ ہے 9 بندے ہیں ٹوٹل، کتنے ہیں؟ ابھی اس کا درخت کمپل نکل رہی ہے اسلام کی، 6 7 بندے 8 9 بندے، بس 4 بندے ہیں کار والے تھے، 3 بندے آؤ کہ سلمان حضرت سیدنا صدیق، اے اسلام میں ٹوٹل، ٹھیک ہے، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر احباب ملتے گئے کارواں بڑھتا گیا، احباب ملتے گئے۔ کملی والے نے اعلان کیا تو عمار جو یمنی نسل تھے، یاسر یعنی آپ کے جو والد تھے یمن سے آئے تھے، آپ انہوں نے شادی وہاں کنیز سے کی، حضرت سمیہ سے اسلام میں داخل ہو گئے، سوتا مار پیٹ اور مارنے لگے سارے۔ ابو جہل لوہے کی سلاخیں گرم کر گئے ان کے جسم پر داغتا، حضرت سمیہ حضرت یاسر جو بزرگ تھے، یعنی رسول اللہ نے 40 سال کی عمر میں اگر اعلان نبوت کا اظہار کیا میں نبی ہوں، تو حضرت عمار کی اس وقت عمر بھی 40 سال تھی، وہ کہتے ہیں ہم اثر ہیں، ہم رسول اللہ کی 40 سال عمر تھی، تو ان کے والد ان کی والدہ اور بزرگ ہوں گی، تو بوڑھے لوگوں پر، بزرگوں
ان کی والدہ پر والد پر ظلم اور بربریت کرتا، ابو جہل مارتا پیٹتا اور پتھروں کی سلیں ان کے اوپر رکھی جاتی، داغتا اور گرم، اور مکے کی جو گرمی ہے وہ اب تک سب کو پتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ ماحول نصیب کرے، ہم دیکھیں چیک کریں سارے کتنی گرمی ہے، وہاں پودا بھی نظر نہیں آتا، دین دیکھ کے آئے تو پودا بھی نظر نہیں آتا اور بڑی گرمی ہے۔ اسی گرمی کو شاید اس لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ ادھر آؤ میرے گھر میں، تمہارے اندر جو نفرتیں ہیں، تمہارے اندر جو کبر ہے، تمہارے اندر جو بڑا پن ہے، اس کو پگھلایا جائے اور تمہارا سر اپنی بارگاہ میں جھکایا جائے، اور تمہیں فیضان سے، مقام سے، مرتبہ سے، اسلام سے، محمد رسول اللہ کے پیغام سے ملایا جائے اور تمہیں تپایا جائے۔ تب تپیا ہوا ہے نا، لوہا بھی گرم ہوتے ہیں پھر مارتے ہیں اوپر سے، تب چنگا گرم آتی ہے مکے کی گرمی، اور ساری سب ریت ہے، اوپر سے سورج تپتا ہے، نیچے سے ریت تپتی ہے، تو وہاں ان کو سنوں پر، پہاڑوں پر لٹایا جاتا، گھسیٹا جاتا، مارتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزرے اور حضرت عمار بن یاسر اور یہ سب مار کھا رہے تھے ان لوگوں سے، امیہ سے اور ابی بن خلف سے، اور سب مار رہے تھے باری باری۔ مارنا ہی تھا، دلیلیں جب کم پڑ جاتی ہیں پھر مار پر ہی بات آتی ہے، دلیل ہی نہ ہو پھر گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر مار ہی پیٹ ہوتی ہے، تو مارتے گھسیٹ رہے تھے تو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حوصلے اور برداشت کے ساتھ، وہ اگر مارنے پہ تلے ہوئے تھے یہ صبر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو حضرت سمیہ بوڑھی بزرگ جو صحابیہ ہیں اور پہلی شہید ہے اس امت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی شہیدہ کائنات میں اس امت میں، اور آپ کے والد یاسر جو پہلے شہید ہے اس امت محمدیہ میں، وہ شہید ہو گئے، اسی مار میں شہید ہو گئے۔ بھائی بھی چند بسا عبداللہ بن یاسر یعنی عمار بن یاسر کا جو بھائی تھے، تین چلے گئے، عمار یعنی عمار بن یاسر جن کی شہادت ہوئی جنگ صفین میں۔ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں، تاریخی حقائق آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ خوش موضوع نہیں ہے۔ اگر عمار اسلام میں نہیں ہے تو کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عمار عین کے ساتھ، تو حضرت عمار برداشت کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں ڈالا ہوا ہے حضرت عمار کو، عمار بن یاسر کو آگ میں، ابو جہل نے آگ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ایک دفعہ، تو آگ میں ان کو بالکل جلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں انداز، دیکھیں کملی والے کا، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ کوئی کہنا کہ اس پر دلیل، میں دلیل بھی عرض کروں گا۔ کملی والے وہاں سے گزرے، دیکھا کہ عمار پر آگ کے شعلے ہیں اور اس میں پڑے ہوئے ہیں حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول۔ تو نبی علیہ السلام نے، کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا پہلا صحابی تھے، یہ مجھے آواز سے بولیں ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا نا، اوکھے ویلے کا ساتھی انسان جو خاندانی بندہ ہوتا ہے وہ نہیں بھولتا، وہ کہنا ہے میرے اوکھے ویلے کم آیا ہے، ماحول ٹھیک ہوئے کہ سارے سنگی یار ہیں، سب آتے ہیں، سب کھاتے ہیں اور سب اڑاتے ہیں، چلتا ہے، پھر ماحول جو ٹھیک ہے، آسائش جو ہے، آسانیاں ہیں، تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، پھر پتہ چلتا ہے کہ سنگی یار کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نانے، وہ جو نانی ہوتے ہیں، نانی کھانے والے، وہ ماحول میں چلتے رہتے ہیں، دسترخوان وسیع ہے تو آتے رہیں گے، ماحول چلتا رہے گا، اور اگر کم خراب ہو گیا، چوری والے مجنوں زیادہ ملیں گے، خون دینے والے بہت کم ملتے ہیں۔ خون دینے والا اگر کوئی مجنوں ملے گا اسلام کو تو خاندان رسول ہی ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت حاصل کی، حضرت عمار بن یاسر، مقداد، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ اس مقام مرتبہ کے لوگ ہیں کہ جو اولین دور میں اسلام لائے، اوکھے ویلے۔ میں نے پہلے عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو نمبر کتنا تھا جی؟ سارے بولیں 40 کا عدد پورا ہوا اسلام لانے میں۔ عمار بن یاسر جب آئے تو چوتھا نمبر ہے، پنجواں نمبر ہے، چھٹا نمبر ہے، ایک ان کی والدہ ہے، ایک ان کا والد ہے، ایک بھائی ہے، تو چوتھے نمبر پر ہو جائیں۔ بھائی کرو بار اسلام این جگہ ٹریا دے نہ لبیک کر کے قبول کیتا اور سامنے آ گئے۔ مقام مرتبہ دیکھیں نا، فتح مکہ ہو جائے اور اسلام
اسلام ان کو قبول کرتا ہے اس وقت اسلام یہ اور بات ہے، اسلام لانا جو لائے ہیں وہ رضی اللہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ابتدائی دور میں اسلام نے گھر سے قدم باہر رکھا، سمیہ جیسی جو بوڑھیا صحابی رسول امت میں پہلی شہیدہ ہیں، وہ کہتی ہیں جی میں قبول کرتی ہوں جناب، میں بوڑھی ہوں نا، ایمان میرا جوان ہے۔ آپ بھی بولیں اپنے ایمانی طاقت اور جوبن سے بولیں کہ میں بوڑھی ہوں، ایمان میرا جی جوان ہے، محمد رسول اللہ آپ پر میرا ایمان ہے۔ سمیہ نے کہا، یاسر نے کہا، عمار کے والد نے، ان کے بھائی نے، اور عمار بن یاسر خود انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ تو آگ میں ہیں یاسر یا عمار، کہاں ہیں؟ آگ میں ہیں۔ اور رسول اللہ کا انداز دیکھیں، حالانکہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا انداز بہت کم اپنایا اپنے دور حیات میں، بہت کم اپنایا آپ نے، کہ فوراً معجزہ دکھانا اور قدم قدم پر طائف پر پتھر پڑے آپ کو، طائف کے مقام میں تو سارے ملائک حاضر ہوئے، ملک الجبال، ملک الریح، جبریل، مائک سب آئے، کہ اجازت ہو کہ ان کو مار دوں، پتھر برساؤں اور جو پہاڑ ہیں ملا دوں، ان کو زمین میں دسا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے بڑا سنا ہوا ہے کہ نہیں انہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہی مجھے جانتے نہیں، جان لے تو پھر یہ کریں گے نہیں۔ یہ جو چہرہ ہے والضحیٰ کا واللیل کی جو ظلم ہے، یہ پتھر کھانے کے لائق نہیں، درود پڑھنے کے لائق ہے، درود پڑھنے کے لائق ہے۔ پتہ نہیں تھا نا، جن کو پتہ نہیں وہ اب تک نہیں مانتے، اور جن کو پتہ ہے کرم میں رہتے ہیں، دیکھا نہیں لیکن پھر بھی بنتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، سمجھ کر بھی نہیں سمجھا، وہ مارنے پہ تلے ہیں، اور جنہوں نے سمجھا ہے وہ مرنے پہ تلے ہیں، وہ مر رہے ہیں، اور جو سمجھ نہیں رہے وہ مار رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں نا، حقیقت نہیں کچھ پتا، اور مقام نہیں پتا کہ اس کا رسول اللہ کا مقام کیا ہے، کہ جو اس پر مر مٹتا ہے اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی کس طرح، اور میں اس پر تھوڑا سا کرتا ہوں کہ شہید قبر میں زندہ ہے، یہ سر آپ کا ایمان ہے، ہمارا تو ہے، آپ کا ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اسلام ہمارا، اسلام اور دین ہمارا اسلام ہے، ہم مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ شہید قبر میں زندہ ہے، ہمارے دماغ میں، سینس میں، سمجھ بوجھ میں آئے نہ آئے، ہم نے ماننا ہے کیونکہ قرآن کا بیان ہے، شہید زندہ ہے۔ جو شہید، یعنی یہ نہیں کہ اس کو گولی لگی اور وطن کی حفاظت پر مر گیا، وہاں کفار نہیں مرتے، یہودی عیسائی اور یہ ہندو مرتے ہیں کہ نہیں مرتے، ہماری فوج کی طرف سے مرتے ہیں نا، وہ بھی مرتے ہیں، ادھر ہمارے بھی شہید ہوتے ہیں، اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ یہ زندگی کون دیتا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ فوج میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، اس کو اگر دشمن کی گولی لگی وہ زندہ ہوگا، یعنی ایمان شرط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ شرط ہے۔ ایمان اگر آپ کو مجھے قیامت تک اس دور میں کسی کو زندہ قبر میں کر سکتا ہے، تو آپ دیکھیں رسول اللہ پھر زندگی عطا کر رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام دے رہے ہیں، مرتبہ دے رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عمار کہاں تھے؟ آگ میں تھے۔ آگ جل رہی ہے تو انداز رسول اللہ کا نہیں ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ قدم قدم پر آپ معجزہ دکھائیں اور یہ کریں وہ کریں، آپ کا یہ انداز نہیں۔ کئی لوگوں نے تقاضے کیے تو پورے کر دیے رسول اللہ نے کہ چلو جی تسی نہیں مننے ہو، تے ابو جہل کو بھی خارش آئی تھی نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی خارش آئی تھی کہ تم اگر نبی ہیں تو دس میری مٹھی چکی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کوئی وہ بات ہے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے بغیر دلیل کے مان جاتے ہیں، چہرہ ہی ایسا ہے، چہروں میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، چہروں میں یہ سکرین ہوتا ہے، اندر کے سارے معاملات آویزاں ہوتے ہیں، سکرین پر فٹ ہوتے ہیں، اور چہرہ بھی وہ ہو جس پر پورا قرآن اترا ہوا ہو، اس چہرے کا کیا کہنا، مقام کا کیا کہنا، مرتبے کا کیا کہنا۔ اور انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا ایسی بات نہیں ماننے، تو انہوں نے کہا نہیں میں دس کے کہوں کہ میرے مٹھی رکھی ہے۔ سرکار فرمایا تکلیف تینوں ہے نا کہ میرے تے تینوں شاکے نا کہ میں کون ہاں، یہ تو تینوں بھی پتہ ہے تیری مٹھی رکھی ہے، تے مٹھی کنا نے کول کر لے تے سن لے کہ اے تیرے
وہ کنکریاں جو پتھر تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گواہی دے رہے تھے کہ بے وقوف، او بدبخت کم بخت انسان، یہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، اعلیٰ نبی ہیں صلی اللہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب کہ پاس کر تم، پاس کر، یا پھر ٹرالیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے پاس کر، یا پھر وہاں برداشت کر لے، پاس کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم معجزہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کو دینی تھی، اللہ تک پہنچانا تھا۔ آپ نے ایسی بات قدم قدم پر معجزہ خود نہیں کہا کہ چلو جی میں معجزہ دسنا، نہیں، تقاضے بھی کیے گئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، وقت آئے گا سارے مان لو گے مینوں، لیکن یہ انداز نہیں تھا۔ عمار کو دیکھا نا آگ میں، حضرت عمار بن، سارے بولے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 5واں 6واں نمبر اسلام لانے تھے، کملی کرو اسلام اہم قدم رکھیا تھے، لبیک کہتے ہوئے سامنے آ گئے، اور جنگ صفین میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ سپاہیوں میں شامل ہوئے، بزرگ ہو کر، یعنی کافی عمر تھی آپ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے انداز دیکھیں، اور یہ حبیب اللہ کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا نائب، یعنی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلافت والا جو اول کو مقام ہوتا ہے وہ اپنے مقام میں سے خلیفے کو عطا کرتا ہے، نیابت جو ہوتی ہے وہ اول کو اس کے طرف سے ودیت کی جاتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پر عرض کیا، آدم علیہ السلام کو خلافت دی گئی، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ علم عطا کیتا آدم کو، کیونکہ انہ علیم حکیم، اللہ نے فرمایا میں علیم ہوں، تو میرا نائب پہ علم نہیں ہو سکتا، عالم ہی ہوئے گا۔ علم عطا کیتا قرآن نے بیان کیا ہے، نیابت اللہ کی تھی تو اللہ نے کیا عطا کیا؟ اور علم عطا کیا، علم دیتا آدم نو، کملی بات، وہ تو پہلے خلیفہ کی گل لینا، اب محمد رسول اللہ کی بات کرنے لگے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا یا نارو، یا نارو، انداز دیکھیں آپ نے، حالانکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ انداز رسول اللہ بہت کم استعمال کیا، کبھی ایسی باتیں نہیں کی آپ نے۔ فرمایا یا نارو، ہو آگ، بردن و سلامن علی عمار، عرضی پیش کر رہا ہوں، کچھ تو میری محنت کو تو کچھ نہ کچھ تو داد دینا۔ یا نار بردن و سلامن علی عمار کا کنتے علی ابراہیم خلیل اللہ۔ فرمایا او آگ، محمد رسول اللہ کا انداز دیکھیں، فرمایا او آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے عمار پر۔ فرمایا کنتے علی ابراہیم، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر تو برف اور سلامتی والی ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، میرے عمار پر بھی ویسی ٹھنڈی ہو جا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے کہہ دیا؟ حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی، یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی، کتنے نبی؟ سیکنڈ لاسٹ، رسول اللہ تو پہلے 6-7 صدیاں میں درمیانہ گیپ ہے، رسول اللہ تو پہلے، عیسیٰ نے درمیان، رسول اللہ کے درمیان 6-7 صدیوں کا گیپ ہے، یعنی عیسیٰ آسمانہ سے چڑھے تھے دوسرے دن کملی والے، 7 صدیاں 6 صدیاں، دور فطرت اسلام کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے، دور فطرت، تھوڑا بولیں، دور فطرت کہا جاتا ہے دعا کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، عیسیٰ قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے گھر مردہ بندہ مر جائے، عیسیٰ کے پاس لیں گے، آگے ٹھوکر مار کے عیسیٰ زندہ کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی زبان نہ ہو، زبان کٹوا دوں، قرآن کے الفاظ ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں زندہ کرتا ہوں موتا کو جو مر چکے ہوں، عیسیٰ اگر زندہ کر سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اسی آواز سے کہیں آپ جی مہربانی آپ کی، ایک منٹ خاموش ہو جائیں آپ جی، جزاک اللہ، مجھے ضمیر معافی ضمیر پیش کرنے دی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے، خوشیاں دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جناب کہ احیی الموتیٰ، قرآن کہتا ہے عیسیٰ زندہ کرتا ہے مردہ کو، بولے تھوڑا زندہ ہونے کا ثبوت دیں، عیسیٰ کیا کرتا ہے؟
ترین مشیناں امریکہ جاپان لے جاؤ اکٹ یا پھرتے رکھ کے دس ٹیٹے چ کی پے ہے، کوئی مشین دس سکسی کہ کی کھا دس، کوئی نہیں بتائے گا۔ عیسیٰ کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتاؤں گا جو تم کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور عیسیٰ بتائے گا تم جو گھر رکھ کر آئے ہو۔ عیسیٰ اگر بتا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور عیسیٰ سیکنڈ اینڈ لاسٹ نبی، میں نے پہلے کہا عیسیٰ مردہ زندہ، ارے بولتے جائیں، عیسیٰ مردہ زندہ کرتا ہے، باتر ذات اندھے کو عیسیٰ ٹھیک کرتا ہے، اور برس زدہ بیمار کو عیسیٰ ٹھیک کرتا ہے، اور بنا کے مٹی کا مورتی پرندے کی صورت میں فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک مارتا ہوں زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے۔ تین چار معجزات قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ میں خاندان رسول کی بات نہ کروں تو میں منبر کا حق میرے نزدیک ادا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مینوں اے قرآن میرے ہاتھ میں سے اللہ کا واسطہ ہے، اے میں سر دے رکھ کے کہنا قیامت کے قریب جب عیسیٰ تشریف لائیں گے، اونچا بولو تھوڑا، قرب قیامت میں دوبارہ عیسیٰ تشریف لائیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، ادھر عیسیٰ آئیں گے، ادھر امام مہدی کا جلوہ ہوگا، رسول اللہ کے آخری شہزادہ ہوگا امام محمد المہدی۔ جب نماز پڑھانے کا ٹائم ہوگا، سارے مولویاں دے ہتھاں چ قرآن دو، آکھو جی قرآن پڑھ کے تے دسو تے سچ دسیو، جھوٹ نہ ماریو، کہ اگے نماز پڑھانے واسطے عیسیٰ کھڑا ہوئے گا یا محمد رسول اللہ کا پتر کھڑا ہوئے گا؟ پوچھو جا کے مولویاں، بڑا تفریق کے مسلک میں بند ہو کے بات نہیں کرنا، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والی بات کریں گے۔ اونچی آواز سے بولیں، آگے کھڑا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی محمد المہدی کہیں گے کہ جناب نماز پڑھاؤ، نماز کا ٹائم ہے، انت نبی اللہ، کہ تسی نبی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نا، اس امت کو نماز اس امت کا امام ہی پڑھائے گا۔ اونچی آواز سے کہیں خاندان رسول کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں کر رہے۔ آپ جرات کے ساتھ بیٹھے، ذمہ داری میری ہے، تمام حدیث کی کتابیں آپ سرچ کریں، آج کل تے بڑا آسان ہو گیا موبائلوں دے، بڑا کچھ سرچ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں پچھلے جو میں بھی عرض کی تھی، ہر دفعہ کہنا کچھ چج دی چیز بھی سرچ کرو، پتہ کرو عیسیٰ آگے کھڑا ہوئے گا یا مہدی آگے کھڑا ہوئے گا۔ تو نارکونی، کملی والے نے دیکھا آگ میں ہے، حضرت عمار آگ میں ہے، نبی علیہ السلام فرمایا یا نارکونی، آگ بردن وسلامن علی عمار، میرے عمار تے آگ آگے ٹھنڈی ہو جا۔ یہ انداز دیکھیں، میں نے اس لیے اس بات کو عرض کیا عیسیٰ کا کہ جب ابراہیم آگ میں تھا وہ اس کا خلیل تھا، عمار محمد کا خلیل ہے۔ جب ابراہیم آگ میں ہے، اللہ کہتا ہے قُلْنَا یا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا۔ زیادہ ٹھنڈ بھی ہوئے، بندہ راتی ٹھنڈ لگ جائے، بندہ سردیاں سے جراباں تیار کر کے پہنے کہ نہیں پہنے، زیادہ ٹھنڈ بھی بیمار کرتی ہے، خراب کرتی ہے۔ فرمایا کہ ٹھنڈی زیادہ نہ ہو کہ میرا ابراہیم تنگ ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈ پہنچا اسے، سلامتی والی ماں دا سینے نہ لاوے نہ پتر نو، سارے غم دور ہو جانے تو سینے کے ٹھنڈ بہ جانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کملی والے اللہ سلامت رکھے سرکار نے، تو خیر سب کی ماما جنہاں نے سلامت نے، اللہ انہاں زندگی لمبی عطا فرماوے، باپا زندگی عطا فرماوے، جنہاں چند بسن اللہ کامل مغفرت فرمائے، ٹھنڈی ہو جا۔ یہ انداز ہے۔ کملی والے نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر، یہ 5واں نمبر ہے اسلام لانے کا، 5واں چھٹا، بس پورے خاندان نے اسلام لایا۔ سرکار نے فرمایا آپ اور میں اور ساری دنیا کہتی ہے جی ادخلنا الجنت مع الابرار، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جنت میں داخل کر۔ کہاں داخل کر؟ جنت میں۔ جب جنت میں داخل کر، چنگے لوگوں کے سنگ جنت میں داخل فرما۔ ساری دنیا دعائیں کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، فرمایا کہ ان الجنت تشتاقون الی ثلاث، عربی پیش کر رہے ہیں نا، سرکار کی حدیث ہے۔ فرمایا 3 لوگوں کی جنت بھی عاشق ہے، سبحان اللہ ہے۔ ساری دنیا عاشقی کرتی ہے جنت کی، اور جنت
پانی کے چک سے ڈرا ہوں معشوق لوگ کون جنت بھی جن کا انتظار کر رہی ہے طلبگار ہے کہ اے آمن تے اے آمن فرمایا لکھ لو نوٹ کر لو سرکار فرمایا پہلا نمبر لکھو اور حدیث کی ذمہ داری میری تے ذہن نشین رکھو 3 لوگ ایسے ہیں جن کی جنت بھی طلبگار ہے ساری کائنات جنت کی طلبگار تے جنت 3 لوگوں کی طلبگار سبحان اللہ کیا ہے فرمایا پہلا نمبر لکھ نوٹ کر قلم کرتاس اٹھایا جی سرکار حکم کیجیے فرمایا پہلا لکھ علی مولا شیر خدا کہ میں کچھ نہ کہیو کملی والے تیرے نبی کا فرمان ہے اگر سرکار کے ساتھ سچا پیار ہے اپنی حدیثوں کی کتابوں کو مانتا ہے تو مان لے جنت جن کی طلبگار ہے پہلا نمبر علی شیر خدا ہے فرمایا جناب دوسرا جو اولین کتابوں کا بھی شاہ سوار ہے اور بعد والی کتابوں کا بھی ماہر ہے اور اس امت کا بابا سلیمان ہے فارسی ہے دوسرے نمبر پر جنت جس کی طلبگار ہے سلیمان فارسی ہے نام یاد رہے گا جی سلیمان فارسی پہلا علی دوسرا سلیمان فرمایا نوٹ کر لو تیسرا میرا عمار ہے مجھے اس سے بڑا پیار ہے اہل سنت کی کتابیں ہیں ذمہ داری میری 3 جنت کے ساری دنیا جنت کی طلبگار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار دعائیں کرتے ہیں اور ادھر دعا جنت کرتی ہے یا اللہ مینو دے دے علی بھی دے دے عمار بھی دے دے سلیمان بھی دے دے یہ مقام و مرتبہ حضرت عمار بن یاسر کا کیونکہ ان کا موضوع میں نے منتخب اس لیے لالچ کے تحت کیا ہے اندر لالچ ہے کہ طلبگار لوگوں کی بات کریں گے کل کسی گلی کونے سے اسی بھی نکل جائیں گے ٹھیک ہے الگ کی موضوع بیان نہیں ہوتے عمار بن یاسر کے پہلی دفعہ کام نہیں ہوتا ہے اللہ کرے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک دفعہ علاقے میں کہیں جانا ہو رہا ہے تو پانی نہیں ہے مشکیزہ اٹھایا حضرت عمار نے بزرگ صحابی ہیں میں نے پہلے بتایا مشکیزہ اٹھایا سرکار فرمایا کتنے چلے ہو انہوں نے کہا جناب پانی کوئی نہیں تھے پانی لین جا رہے ہیں سرکار فرمایا دھیان نال جائیں اگے کھلے ہے دھیان نال جائیں اگے کھلے ہے گل کی تھی کوئی لمبی گل نہیں کہ کی کھلے ہے کی ہو رہا ہے ایک چلے گئے چپ کر گئے تو کہ لمبا دیو ہے کر کالی شکل تے بدرو لمبا جبا لمبی شکل والے کالی لعنت والی شکل انہاں کتنے جا رہے ہیں عمار فرمایا پانی لینے جا رہے ہیں پتہ نہیں حبیب اللہ بیٹھے ہیں تو پانی لینے جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا واپس چلا جا عمار فرمایا نہیں واپس جیسی ابو جہل واپس نہیں کر سکا تو کون ہوتا ہے واپس کرنے والا واپس والی بات نہیں انہوں نے کہا پھر لڑائی کرے گا میرے نال یہ اس وقت کی بات ہے جب صفین میں اور کسی موقع پر حضرت عمار نے کہا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جن کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بھی جنگیں کی ہیں جنوں کے ساتھ بھی جنگیں کی ہیں اب وہ پوچھ لیا کیفا کہ جنہ نال چلو انساناں نال تے سمجھ آنی ہے جناب تے جنہ نال کی کرنے رہے ہو جنہ نال چنگا فرمایا کہ اینڈ کیتی پر پوری گل دسی ہے فرمایا اینڈ کا فائنڈ ہویا انہوں کہا کہ تو ہٹ جا فرمایا میں تے نہیں ہٹ جا تے تو ہٹ جا لمبی شکل انہوں کہا میں لڑنا پڑے گا انہوں کہا ٹھیک ہے اینڈ مشکیزہ لا کے رکھا تو نہ ہے پھر آ جا پھر تیارہ میں بھی دیا جا کوئی ہاتھ میں نہیں ہے فرمایا 2-4 گتھم ہیں میں نے پتھر اٹھایا یہ خود کہتے ہیں میں نے پتھر اس کے چہرے پہ مارا ناک بھی توڑ دیا جبڑا بھی توڑ دیا اس کی گردن کو بھی مروڑ دیا آگے جا کے پانی پر جاتے واپس فرمایا سرکار تبسم کر رہے کائنات دیا علماں دے راز جانن والا نبی اور جڑا جنت دے دلاں دی گل جاندا ہے کہ دل جنت دا کہتا ہے تریواں دی میں مشتاق ہاں وہ جنت کی بات جنت راجہ بازار نہیں رکھی ہوئی اسلام آباد میریٹ ہوٹل کے سامنے نہیں پڑی ہوئی جنت وہ جنت الفافا جنت لپٹی ہوئی ہے 7 آسمانوں سے اوپر کوئی پتہ نہیں کدھر ہے جو جنت کے دل کا حال جانتا ہے تیرے میرے حال بھی جانتا ہے تبسم کیا سرکار کائنات نے فرمایا آپ ہنسے یا رسول اللہ ہنس رہے ہیں تبسم کر رہے ہیں فرمایا عمار کی بنیا عمار بن یاسر یا رسول اللہ اگر معاملہ ہوا ہے تو پانی میں لے آیا فرمایا
سونے مینوں کی پتہ ہے میں تے تیری توجہ ہوے تیرے دلوا کوئی اکھاں میں جچنا ہی نہیں جو تینوں تک لیا کائنات ساری طرح وسی تکا بھی آ نظر کھ نہیں آنا ساری طرح سے ہم مندے ہیں ہمیں اگر نظر آتا ہے تو جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے ہم نے جاننا ہی نہیں ہے کون نہیں ہے ٹھیک ہے سلاطین زمانہ کو ٹھوکر پر رکھتے ہیں ہمیں کیا لگے کون ہے کملی والے تو بہتر جاننا ہے دسنا ہے تو دس دے نہ دسنا ہے تو تیری مرضی لیکن سرکار ایک گل ہے جبڑا توڑ کے گردن مڑو کے اب تیرا عمار ہے آ بیٹھا ہے سرکار فرمایا عمار وہ شیطان تھا جن تھا جس کو تو مار کے آ گیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے معزز سامعین گرامی قدر یہ وہ شخصیت ہیں میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اہل بیت رسول خاندان رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اہل بیت اسلام اگر کسی گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے خاندان کے لیے حضرت عمار بن یاسر کا خاندان ہے جہاں سے ابتدا اسلام نے کی لبیک کہتے ہوئے حضرت سمیہ آپ کی والدہ نام لیتے ہیں تاکہ ثواب ہو جائے بات ختم کریں حضرت سمیہ عمار بن یاسر دی والدہ حضرت سمیہ سین کے ساتھ سمیہ والدہ یاسر آپ کے والد عبداللہ آپ کا بھائی اور عمار خود چاروں تیار ہیں اسلام لانے کے لیے اسلام لے کے آئے چاروں بیک وقت اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ عزت اور مقام مرتبہ دیا اور صفین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے ان کو نصیب ہوئی آپ ان کے ساتھ ہو کر مد مقابل نکلے اور وہاں ان کی شہادت ہوئی اللہ ہم سب کو ایسے ایک چیتا برگزیدہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں ان کی زندگیوں کے حقائق سمجھنے اور ان کی جرت اپنانے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.